لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورۃ الزخرف کی تفسیر چل رہی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ میں تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں. اس کا یہ پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں کہ تم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے میں لے کر آیا ہوں وہ سارے طریقے اپنی زندگی میں تم اپناؤ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے متعلق، خود اپنی نبوت کے متعلق، اللہ کے عقیدے سے متعلق، آخرت سے کے عقیدے کے متعلق مختلف باتیں جب لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، تو چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا زمانہ نبی بننے سے پہلے مکہ والوں کے درمیان رہے تھے، تو جب آپ نے 40 سال کی عمر میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ اس کو ماننے ہی تیار نہیں کہ ایک انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے. نبی تو کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. ایک انسان جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انسانوں کی طرح باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح شادی بھی کرتا ہے، اس کو بچے بھی ہوتے ہیں، بازاروں میں چلتا بھی ہے، تو بشری تقاضے پورا کرنے والا ایک آدمی وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں جگہ جگہ دیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان ہی نبی بنتے ہیں. کسی انسان کا بازار میں چلنا پھرنا، یا کسی انسان کا شادی کرنا، یا کسی انسان کو بچے ہونا، بشری تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس کے نبی بننے کے لیے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ان سارے ضرورتوں کے اور تقاضوں کے پورا ہوتے ہوئے بھی ایک انسان کیا بن سکتا ہے؟ اور یہ کوئی جو ہے پہلے نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب بھی کیا تھے؟ انسان ہی تھے. اگر وہ سب انسان ہوتے ہوئے نبی بن سکے تو یہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیا گیا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں انسان نبی بن سکتا ہے، تو اب کیا کہنے لگے؟ اس کا دوسرا جو ہے پیترا بدل کر دوسری بات کہنے لگے کہ اگر انسان کو نبی بنانے کا تو کہ اللہ میاں کو یہ نبی بنانے کو ملے. نبی کس کو بنانا چاہیے تھا؟ نبی کسی بڑے آدمی کو بنانا چاہیے تھا. مطلب ان کی نگاہ میں محمد رسول اللہ کوئی بڑے نہیں تھے. وہ کیا سوچ رہے تھے کہ مکہ اور طائف کی دو بستیاں اس زمانے میں بڑی مشہور یہ بستیاں تھیں.
تو ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے مالدار آدمی کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ مالدار آدمی کو نبی بناتے، تو اس صورت میں ہم لوگ جلدی سے ان کی بات کو کیا کرتے، مانتے۔ یہ تو بیچارہ جب پیدا ہوا تو والد تو پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور والدہ بھی بچپنا میں چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، تو ایک یتیم بچہ ہے، ان کے پاس تو کوئی مال وال ہے نہیں، ان کے پیچھے کون آنے والا ہے؟ اسی لیے تانا دیتے تھے کہ دیکھو ان کے پیچھے وہی لوگ جاتے ہیں جو بیچارے غریب ہیں۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے اوپر ایمان لانے والے مکہ میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو غریب طبقے کے لوگ تھے، غلام تھے، آزاد ہوئے تھے، یا کام کاج کرنے والے لوگ تھے، وہ آپ کی بات مانتے تھے۔ مالدار لوگ جلدی آپ کی بات مانتے نہیں تھے۔ مختلف موقعوں پر آپ نے مالداروں کو سمجھایا بھی، لیکن ان کے مختلف واقعات روایتوں میں ذکر کیے گئے کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے موت کی گھاٹ اتار دیا اور ان کو زبردست سزا دے دی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو ان سے اچھا تو کسی مکے کے بڑے آدمی کو، مالدار آدمی کو نبی بناتے، یا کسی طائف کے بڑے آدمی کو، مالدار آدمی کو نبی بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کے یہاں دو جواب دیے۔ کتنے جواب دیے ہیں؟ دو جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ دیا، نبوت بہت اونچے درجے کی چیز ہے، نبی بنایا جانا یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہے یہ، تو یہ نبوت بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ نبوت جس کو دی جاتی ہے اس کے لیے قابلیت بھی ویسی شرط ہے۔ قابلیت بھی ویسی کیا ہے؟ ہر ایک کو ایرے گہرے نتھو خیرے کو نبی نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ اوصاف، وہ کمالات جو نبی بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ جب کسی انسان میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں ان اوصاف کو، تو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نبی بناتے ہیں۔ تو نبوت تو دینا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بہت اونچی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو تم لوگ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوتے ہو، اور بڑے ہونے کے بعد اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے اور اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے جو محنتیں کرتے ہو، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے جو روزی حاصل کرنے کے ذریعے ہیں وہ بھی ہم نے انسانوں کے حوالے نہیں کیے، تو نبوت کیا تمہارے حوالے کریں گے کہ تم بولیں گے اس کو نبی بنایا جائے گا، تم بولیں گے اس کو روزی دی جائیں گی، فلاں کو بڑا مالدار بنا دو، فلاں کو ایک دم غریب کر دو، فلاں کو بڑا قوی بنا دو، فلاں کو ضعیف بنا دو، فلاں کے احوال اچھے کر دو، فلاں کے احوال خراب کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کس کے پاس رکھی؟ کسی کو قوت دی، کسی کو کمزور بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو علم عطا کیا، کسی کو علم سے بے بہرا رکھ دیا، علم سے دور کر دیا، کسی کو شہرت دی، کسی کو نہیں دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ چنانچہ انسان روزی کماتا ہے تجارت کے ذریعے سے، انسان روزی کماتا ہے کھیتی باڑی کے ذریعے سے، انسان روزی کماتا ہے اپنے ہنر اور پیشے کی وجہ سے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر تجارت کرتا ہے تو ایک تاجر اپنی چیز کو بیچنے کا محتاج ہے، اگر اس کے یہاں کوئی جو ہے گاہک خریدنے نہیں آئے گا تو تاجر کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے پاس جو خریدنے والا انسان ہے وہ بھی اس تاجر کے پاس سے خریدنے کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اگر وہ نہیں خریدے گا تو اس کی ضرورت پوری، اللہ نے اس کی ضرورت کو اس سے جوڑ دیا، اس کی ضرورت کو اس سے جوڑ دیا۔ یہ ساری تجارتوں میں ہے، جتنی بھی قسم کی تجارتیں سب میں یہ بات ہے کہ تجارت کرنے والے بھی محتاج، اور تاجر کے پاس آنے والے گراہک اور جتنے بھی خریدنے والے ہیں یہ سب بھی کیا ہیں؟ یہ ان کے محتاج، یہ ان کے محتاج۔ کھیتی باڑی کرنے والے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور مختلف غلہ کو زمین سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وصول کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے اس غلے کو بیچنے کے کیا ہیں؟ اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے؟ جو غلہ نکال رہے ہیں
ضرورت کے حساب سے رکھ سکتے ہیں، باقی کا ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ لا محالہ بیچنا پڑے گا۔ تو یہ کھیتی باڑی والے اپنے کھیتیوں سے آنے والے غلے کو بیچنے کے محتاج، اور خریدنے والے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چاول اور گیہوں خریدنے کے، ان کو ان کا محتاج بنا دیا اور ان کو ان کا محتاج۔ یہ قدرت کا کمال ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ جو بڑے سے بڑا تاجر ہے اس کو بھی ضرورت ہے سب خریدنے والوں کی۔ نہیں سمجھا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اتنا بڑا سے بڑا ہمارے ملک کا کوئی بڑا تاجر ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے ایک دم ٹاپ لیول کا تاجر ہوں، پورا ہندوستان میرا محتاج ہے، نہیں کہہ سکتا۔ اگر پورا ہندوستان اس کا بائیکاٹ کرنا چاہے تو کتنے گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ اس کی جتنی چیزیں ہیں وہاں کوئی خریدنے ہی نہ جائے، اس کے چیزوں سے فائدہ اٹھانے ہی نہ جائے، کسی ایک کمپنی کا بائیکاٹ کرنا چاہیں تو آسان ہے کہ نہیں؟ تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ جتنے بڑے ہیں ان کو ہماری ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کو آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں، جتنے حکومت والے ہیں ان کو ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ کہہ سکتے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جب ان کو ووٹ کی ضرورت پڑتی تو وہ آپ کا ایک ووٹ بھی بڑی قیمت پر کیا کرتے ہیں؟ معلوم ہوا وہ ووٹ، ایک ایک ووٹ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو محتاج بنا دیا ہے۔ یہ تجارت والے، یہ کھیتی باڑی والے، پیشے کی بنیاد پر کمانے والے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسی طرح جو ہے کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی گھر بنانے اور بلڈنگ بنانے کا کام کرتا ہے۔ یہ سارے جو کام کرنے والے ہیں، لوہار، بڑئی، یہ سب کے سب اپنے اس ہنر کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اس ہنر کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنے کے محتاج ہے۔ اور جو ان کے پاس سے کام کر کے لینے والے ہیں یہ سب بھی محتاج ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لکڑی کا ہم کو کام کچھ کروانا ہے تو ہم لکڑی بنانے والے کے پاس جانا پڑے گا، لوہے کا کام کروانا ہے تو لوہا بنانے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ ان کے محتاج، یہ ان کے محتاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے روزی حاصل کرنے کے جتنے ذریعے ہیں یہ بھی ہم نے ان کے حوالے نہیں کیے کہ تم جس کو چاہو روزی دے دو، کم دے دو، زیادہ دے دو، بڑھا کر دے دو، گھٹا کر دے دو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ روزی بھی ہم نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب روزی ہم نے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی، اپنے ہاتھ میں رکھی، تو نبوت تو بہت اونچی درجے کی چیز ہے، بہت اونچی شان ہے۔ وہ تو ہم تمہارے کیسے حوالے کریں گے کہ تم بولیں گے مکہ کے کسی مالدار آدمی کو نبی بناؤ اور طائف کے کسی مالدار شخص کو نبی بناؤ، تو تمہارے چاہت کے مطابق نبوت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ نبوت تو ہماری مرضی کے مطابق تقسیم ہوتی۔ ارے روزی جیسی روزی تمہاری مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی تو نبوت کہاں سے تمہاری مرضی کے مطابق تقسیم ہوگی؟ ایک جواب تو یہ دے دیا۔ دوسرا جواب یہ دے دیا کہ ان کے دماغ میں یہ بھرا ہوا تھا کہ مالدار آدمی کو نبی بنانا چاہیے تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی بننے کے لیے مالدار بننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مالداری کو نبوت سے کوئی واسطہ نہیں۔ مالداری کو نبوت سے، مالداری تو دنیا کا نام ہے اور دنیا اللہ کے نزدیک حقیر چیز ہے، نبوت بہت اونچی چیز ہے۔ مالداری اور دنیا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث میں آیا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کیا نہ پلاتا؟ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، ہے کہ نہیں حدیث میں ایسا؟ تو اگر کافر کو ایک گھونٹ بھی اللہ پانی نہ پلاتا جبکہ قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، تو اللہ نے تو کافروں کو کیا کیا دے کے رکھا ہے؟ کیوں دے کے رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے قیمت چیز اللہ نے اگر کافروں کو دیا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کامیابی کی چیز ہے، اس لیے کسی مالدار کا نبی بننا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، مالدار کی نبوت سے کوئی دوستی نہیں، مالداری کا نبوت سے کوئی معاملہ نہیں۔ مالداری تو ایک ایسی چیز ہے جو اکثر انسانوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مالداری کوئی چیز نہیں، اس کو تم نبوت کے لیے معیار مت سمجھو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت حقیر بنایا ہے۔ اگر مالداری کے معاملے میں اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ مالداری کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا معاملہ ان لوگوں کا نہ ہوتا تو ہم سارے کافروں کو جو ہے ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی کھڑکیاں بھی سونے اور چاندی کے بنا دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے گھر کی کھڑکیاں اور جو ہے دروازے سونے اور چاندی کے سب کے اس لیے نہیں بنائے ہیں کیونکہ اگر اس کو بنیاد بنایا جاتا تو ان کو دیکھ کر اگر ان کے گھروں کے کھڑکیاں اور دروازے سونے چاندی کے بنائے جاتے تو وہ جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے وہ بھی اللہ کے اس جو ہے اللہ پر یقین چھوڑ دیتے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیتے اور وہ بھی اسی کے پیچھے بھاگتے۔ سمجھ میں ہے کہ کس کے پیچھے بھاگتے؟ بولے کامیابی تو اس میں ہے، ان کافروں کے گھروں کے دروازے کھڑکیاں کائے کی بنی ہیں؟ سونے اور چاندی کے بنی ہیں، تو اپنا مذہب چھوڑ کر بھاگتے۔ یہ ڈر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے گھروں کے جو دروازے اور کھڑکیاں سونے اور چاندی کی نہیں بنائی۔ معلوم ہوا یہ دنیا بہت حقیر چیز ہے، دنیا بہت کیا ہے؟ حقیر چیز ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں، جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت میں نے روایت سنائی سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو ان الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ کافر کو نہیں پلاتا۔ ایک روایت میں ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میٹر میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ تو اس موقع پر آپ نے قسم کھائی اور اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک چٹائی پر سوئے ہیں، قد اثر بجنبہ، چٹائی پر آپ لیٹے ہیں اور آپ کے بازو مبارک پر جو ہے چٹائی کی جو ریشے ہوتے ہیں اس کے اثرات ہیں۔ چٹائی پر آپ لیٹے تھے اور چٹائی کی جو ریشے ہوتے ہیں اس کے اثرات، ہم بھی بغیر بنیان کے سو جائیں تو تھوڑی دیر سونے کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے، تو اس طرح کے آپ علیہ السلام کے بازو مبارک میں چٹائی کے ریشوں کے نشانات تھے۔ فابتدرت عیناہ بالبکا، حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں حضور علیہ السلام کی اس حالت مبارکہ کو دیکھ کر بہنے لگ گئی، آپ رونے لگ گئے۔ وقال یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ھذا کسریٰ و قیصر، ھذا کسریٰ و قیصر ہما فیما ہما فیہ وانت صفوۃ اللہ من خلقہ، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس وقال او فی شک انت ابن الخطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ کس طرح کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، یہ قیصر و کسریٰ کس طرح کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، کیسی راحتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے سب کچھ جو ہے دنیا پھیلا کر رکھ دی گئی ہے، اور آپ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، آپ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کا مقام ساری مخلوق میں سب سے اونچا ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ سارے نبیوں کے امام ہیں اور بستر پر سوئے ہیں، چٹائی کے بستر پر سوئے ہیں اور بدن پر کیا ہے؟ چٹائی کے نشانات ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت کے لیے تو بڑے بڑے تخت ہونے چاہیے تھے، بڑے بڑے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ شاندار محلات اور تعمیرات ہونی چاہیے تھی جس میں آپ بڑے فخر سے رہتے اور بہت شاندار طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ کا یہ حال ہے اور وہاں قیصر و کسریٰ کی یہ حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا یہ درخواست سن رہے تھے اور آپ ٹیکا لگائے ہوئے تھے، ٹیکا چھوڑ کر آپ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب، یعنی اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے شک ہے؟ او فی شک
ثم قال، پھر ارشاد فرمایا اولئک قوم عجلت لهم طیبات فی حیاتهم الدنیا، فرمایا یہ وہ قوم ہے، قیصر و کسریٰ کی مثال تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پسندیدہ چیزیں ان کی دنیا میں ان کو جلدی کر کے دی گئی ہیں، یہ وہ قوم ہیں جن کی پسندیدہ چیزیں ان کی دنیا کی زندگی میں ان کو جلدی کر کے دی گئی ہیں، یعنی ان کے پسندیدہ چیزیں، ان کی خواہشات، ان کی راحتیں جو وہ طلب کر رہے سب اللہ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا۔ ایک روایت میں اسی جگہ الفاظ ہے اما اللہ ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ یہ ساری نعمتیں ان کو دنیا میں ملے اور ہم کو آخرت میں ملے؟ ظاہر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ سب نعمتیں کہاں چاہیے؟ آخرت میں چاہیے۔ تو مسلمان کی تربیت فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جی لگانے کے لیے تو کافر آتے ہیں، ان کی خواہشات دنیا میں پوری کی جاتی ہے، اسی لیے روایت میں فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافها، اور سونے چاندی کی پلیٹوں میں نہ کھاؤ، فإنها لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، اور ایک روایت میں ولکم فی الآخرہ، کہ یہ سونے چاندی کی پلیٹیں اور گلاس اور برتن یہ سب دنیا میں ان کافروں کے لیے اور ہمارے لیے کہاں پر ہے؟ آخرت میں۔ سمجھا؟ تو یہ دنیا جس کے پیچھے آج ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم میں کا دیندار طبقہ بھی یہ سمجھتا ہے جس کے پاس پیسہ وہ کامیاب، جس کے پاس اچھی جاب وہ کامیاب، جس کے پاس اچھا پیسہ وہ کامیاب، جس کے پاس 2-4 گھر ہے وہ کامیاب، جس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں وہ کیا ہے؟ کامیاب، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہماری سمجھ ایسی ارے رہتی کہ نہیں، بلکہ جو اچھا جاب کرتا ہے ہم لوگ اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ارے وہ فلانا دیکھو کتنی اچھی جاب کر رہا ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا اور تم تو پیچھے رہ گئے، کہ نہیں تانا ایسا؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھائے۔ ہم دنیا کے طالب بن گئے اس لیے اس کو کامیابی سمجھنے لگے، آخرت کے طالب ہوتے تو ہم اس کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی توفیق ہے، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، بوڑھے کا بڑھاپا اللہ کی عبادت اور طاعت میں گزر رہا ہے، جوان کی جوانی اللہ کی عبادت اور طاعت میں گزر رہی ہے، یہ جوانی کل قیامت کے میدان میں کام آئے گی، یہ بڑھاپے کے کیے ہوئے ذکر و اذکار کل قیامت کے میدان میں کیا آئیں گے؟ کام آنے والی چیزیں۔ یہ دنیا داری کام نہیں آئے گی، دنیا داری تو محض الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ بولیے، مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کافر جو چاہتا ہے وہ یہاں پورا کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ آج تو ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کی ترقی کو بول کر اپنے مسلمان طبقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت پیچھے پڑے ہوئے، وہ یورپین قومیں کہاں گئی، انہوں نے کتنی ترقی کی، وہ گلف کے ممالک کہاں ترقی کر گئے، دیکھو ان کی جو ہے ان کی دنیا کی زندگی کتنی خوشگوار ہے، وہ کہاں ترقی کر گئے، اور یہ مسلمان بولے کیا ہیں؟ پیچھے ہیں۔ ارے وہ مسلمان کیوں پیچھے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہے کیا وہ پیچھے ہے؟ جس کے پاس عمل صالح کی توفیق ہے وہ پیچھے ہے؟ دنیا میں سب سے کامیاب آدمی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ایمان اور نیک عمل کی توفیق ہے، چاہے اس کے پاس روپیہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس وقت پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور کامیاب اور جو بہترین جماعت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ سارے نبیوں کے امام اور آپ کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ کے کیا ہیں؟ امام ہیں، اور سارے نبیوں کے صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے صحابہ کسی زندگی گزار رہے ہیں، سادگی والی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سے بے پرواہ ہیں، دنیا کی طرف دھیان نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا خیال ہے، اللہ کو منانے کا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کا خیال ہے، قرآن و سنت کی زندگی پر چلنے کا خیال ہے۔ یہاں اس طرف آگے ترقی کیے ہوئے ہیں دنیا کے معاملے میں، جو دنیا اللہ نے دی اس کو لیا، لیکن اس کے پیچھے وہ پڑے نہیں رہے کہ آخرت بھول جائیں،
اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیں اور دنیا کے پیچھے پڑے رہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اگر اس کے باوجود کہ ان کے پاس نئے ہو کے بھی وہ کامیاب ہیں اور سب سے کامیاب ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا ناکام بنیں گے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر؟ نعوذ باللہ، اگر ہماری یہ سمجھ ہے تو ہم قرآن کے منکر ہیں۔ اگر ہماری یہ سمجھ ہے کہ مالداری سے کامیابی ہے، ایک نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزر رہی ہے اس کو ہم ناکام سمجھتے ہیں، اور ایک کامیاب جو ہے دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنے والے نوجوان کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، تو قرآن کا انکار ہے۔ اس کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، اس لیے اس دنیا داری کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں اور آخرت داری کو ناکامی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ان آیتوں میں فرمایا گیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کی تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی ان کی روزی حاصل کرنے کے ذریعوں کو دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر ہم نے ترجیح دے دی، بعض کو بعض پر جو ہے فوقیت دے دی، یعنی اس کو اس کا محتاج بنایا، اس کو اس کا محتاج بنایا۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے اور ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، یہ جو دنیا یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اس دنیا کے مقابلے میں تمہارے رب کی رحمت یعنی نبوت تو بہت اونچے درجے کی اور بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ نے جب دنیا ان کے حوالے نہیں کی تقسیم کرنے کے لیے، تو نبوت کیسے تک ان کے حوالے کی جا سکتی ہے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہو جاتے، یعنی مسلمان بھی دیکھا دے کہ کافر بن جاتے، اگر یہ بات نہ ہوتی لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو جو خدا رحمان کے منکر اور کافر ہیں ان کے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں ان کو بھی ہم چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی ہم چاندی کے بنا دیتے، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن تختوں پر وہ ٹیک لگایا کرتے ہیں اور جس پر آرام کیا کرتے ہیں، وہ زخرفا، بلکہ ہم سونا نہیں چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ لیکن ڈر ہے کہ اگر ان کے ساری چیزوں کو سونا چاندی کا بنایا جائے تو جو بیچارے مسلمان ہیں وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ اسی کفر کی طرف چلے جائیں گے، بولے یہ راہ اپنانے سے سونا ملتا ہے، یہ راہ اپنانے سے چاندی ملتی ہے۔ تو ان کے اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے سب کو اس طرح کافروں کو دنیا عطا نہیں کی ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور سن لو آخرت تمہارے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے، آخرت تمہارے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، یعنی ایمان بھی ہونا ضروری ہے اور اللہ کے حکموں پر چلنا بھی ضروری ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے یہ راہ اپنا لی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کیا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا شروع کر دیا، وہ متقی ہے، اور ایسے متقیوں کے لیے آخرت کا جو کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں وہ سب ایسے لوگوں کو ملے گی، ان دنیا داروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقیوں کے لیے آخرت ہے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اگرچہ ایمان والوں کو آخرت ملے گی، لیکن متقین کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو بھی دنیا کی طرف، دنیا کے پیچھے، دنیا کی ترقی کے پیچھے مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے، دنیا کی ترقی کے پیچھے مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دنیا تو تمہارے مقدر میں جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آ کے رہے گی، تمہیں ترقی کی کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے، کہ آخرت میں میں کیسا بڑا بن جاؤں، آخرت میں میرا نام کیسا روشن ہو جائے، اللہ کے نزدیک میری شان کیسی بلند ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور وہ کوشش متقین میں فرمائی گئی۔ بس آسان ہے کہ جب اللہ نے ایمان دیا ہے تو دو کام کرنے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے ان کو کرنا ہے، جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنا ہے۔ بس یہ دو کام کر لیے تو متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ قصوروار ہیں، اپنے جرائم کا ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اپنے گناہوں بھری زندگی کا احساس ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ندامت ہے، ہم نے بہت اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو تیری نافرمانیوں میں گنوا دیا. اے اللہ ہم نے تیری ہوائیں استعمال کی، تیری زمین استعمال کی، تیری اے اللہ فرش، اے اللہ تیرے فرش پر رہے. اے اللہ تیرے آسمان کو ہم نے سایہ بنایا، سورج سے فائدہ اٹھایا، چاند سے فائدہ اٹھایا، پہاڑوں سے فائدہ اٹھایا، درختوں سے فائدہ اٹھایا. اے اللہ پانی سے فائدہ اٹھایا. اے اللہ کتنی نعمتیں ہم نے تیری استعمال کی. حق تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے امتحان میں کامیاب ہوتے. اے اللہ جو چیزیں تو نے کرنے کو کہی ہیں اس کو ہمیشہ کرتے رہتے، جو جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے ان سے ہمیشہ بچتے رہتے. مولا کریم ان دونوں باتوں میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. جو تو نے کرنے کہا اس کو ہم نے بجا نہیں لائے. اے اللہ جو تو نے بچنے کو کہا اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہم جان بوجھ کر کرتے رہے. احساس تھا دل میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم کرتے رہے. اے اللہ بڑے مجرم ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف ہے. اے اللہ تجھے مجرموں کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. جب تیرے نافرمان بندے تیرے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو فخر سے آسمان پر فرشتوں سے کہتا ہے اسے اس معلوم ہے کہ اس کی گناہوں کو میرے سوا کوئی اور نہیں معاف کر سکتا. یقیناً مولا کریم تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اے اللہ تو ہی ہمیں بخش سکتا ہے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ نماز کے اخیر میں، نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم اٹھایا ہے، تیری نافرمانی کر کر کے اپنی جان کو اے اللہ جہنم کا مستحق بنایا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا. فاغفر لی. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ علماء نے لکھا ہے اگر صدیق اکبر کو یہ دعا پڑھنے کے لیے ہر نماز کے بعد کہا گیا کہ میں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، مولا تو معاف کر دے. اے اللہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یہی دعا ہم تیرے حضور کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو ہی ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم پر رحمت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا کی طلب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کا سچا پیروکار بنا، آخرت کے طالبین میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ تیری رضا والے کام کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، تیری ناراضگی کے کاموں سے ہم سب کے لیے بچنا آسان فرما. اے اللہ ہم طلب کے ساتھ آئے ہیں. اے اللہ ہماری طلب کو قبول فرما. اے اللہ ہماری طلب کو قبول فرما، ہمیں اپنے اچھے اور نیک بندوں میں شامل فرما، نیکوکار بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین اے اللہ جتنے بندے پریشان ہیں، اے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں پریشان ہیں، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والوں میں، ان دعا میں شامل ہونے والوں میں اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے اپنی مختلف پریشانیوں میں کے شکار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. اس نیت سے آئے ہیں کہ دعا ہوگی، ہماری دعا قبول ہوگی، ہم پر سے مصیبت ٹل جائے گی. رب کریم تو اپنے فضل سے ان تمام اے اللہ آنے والوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، روزی کی تنگیوں کو دور فرما دے. اے اللہ روزی کی تنگیوں کو دور فرما دے، روزی کشادہ عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، ایسی روزی عطا فرما جس سے اے اللہ ہم کسی کے محتاج نہ رہے، اے اللہ تیرے محتاج بن کر رہیں. اے اللہ ایسی روزی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں کے شکار ہیں. اے اللہ کتنے سارے لوگ
بستروں پر کروٹیں بدل رہے ہیں، اے اللہ علاج سالہ سال کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اے اللہ تو شافی مطلق ہے، اے اللہ ہماری کمائی کا اے اللہ بڑا حصہ ہاسپٹلوں اور ڈاکٹروں کے نظر ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مال کی صحیح اے اللہ مال کی صحیح حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اے اللہ کمزوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے درد اور تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرما، جوڑوں کے درد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اعضاء کے درد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں صحت مانگتے ہیں، صحت کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی، دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہمیں اور پوری امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی ہر شر سے پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعائیں ماذ اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔